آیت نمبر ہے 62، رکوع سے آٹھواں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ان الذين بے شک الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی، من آمن جو بھی ان میں سے ایمان لایا اللہ پر، من آمن باللہ جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے اچھے، فلہم پس ان لوگوں کے لیے اجرہم ان کا اجر ہوگا، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا ترجمہ آپ کریں، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کیجئے اس وقت کو جب لیا ہم نے میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، میثاق کا معنی پختہ وعدہ، کم تم سے، اور جب لیا ہم نے میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، رفعنا فوقکم الطور اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو، اور بلند کیا ہم نے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم تم پر، الطور طور پہاڑ کو، خذو لے لو تم، ما اس چیز کو، آتیناکم جو ہم نے تم کو دی، خذو لے لو تم، ما اس چیز کو، آتیناکم جو ہم نے تم کو دی، بقوت مضبوطی کے ساتھ، لے لو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو تم اس چیز کو جو اس کے اندر ہے، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو تم اس چیز کو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم، ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم، من بعد ذالک اس کے بعد، ثم تولیتم پھر گئے تم، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پس اگر نہ ہو، فلولا فا کا معنی پس، لو کا معنی اگر، لا کا معنی نہیں،
پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت لکنتم من الخاسرین البتہ تم من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، لکنتم البتہ ہو جاتے تم من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سنیے، ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، بظاہر ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارى عیسیٰ، والصابئین اور بے دین لوگ، ان میں سے من جو بھی آمن ایمان لائے گا حقیقتاً باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کرے گا وہ صالحا اچھے، فلہم پس ان لوگوں کے لیے اجرہم ان کا اجر ہوگا عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم اور نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور وہ غمگین نہ ہوں گے۔ وَإِذْ اور جب، اور یاد کیجئے جب اخذنا ہم نے لیا میثاق پختہ وعدہ کم تم سے، ورفعنا واو کا معنی اور رفعنا بلند کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر، فوق کا معنی اوپر، تمہارے اوپر الطور طور پہاڑ کو، خذو لے لو اس چیز کو، آتیناکم جو ہم نے تم کو دی، بقوت مضبوطی کے ساتھ، لے لو تم اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی بقوت مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ اور یاد کرو تم اس چیز کو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم البتہ کنتم ہو جاتے تم، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ پڑھیے ایک مرتبہ میرے ساتھ، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم پہلا قاف بڑا ہے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ورفعنا فوقكم الطور اکثر فوقکم میں دونوں قافوں کو بڑا پڑھ دیتے ہیں یا دونوں کو چھوٹا پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ فوقک تو بات اکثر ایسا ہوتا ہے، پہلے قاف کے ساتھ دوسرے کو بھی بڑا پڑھ دیتے ہیں موٹا کر کے، یہ غلط ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكروا فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين تشریح کل کریں گے. یہ ایک رکوع کا ذرا ترجمہ سنائیے. کون سا ہے آج؟ یا بنی اسرائیل. یہ بتائیے فتاب علیکم کا کیا ترجمہ ہے؟ جی فتاب علیکم پس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. تم دیکھ رہے تھے. پس پکڑ لیا تم کو کڑکنے اور تم دیکھ رہے تھے. اچھا یہ بتائیے وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ کا کیا ترجمہ ہے؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ہمارے معاف کر دے ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ضرور دیں گے زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو. اور ضرور زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو. چاہیے بتائیے ثم عفونا عنکم من بعد ذلك کا کیا ترجمہ ہے؟ معاف کر دیا بعد ذلك اس کے بعد. ٹھیک ہے. یہ بتائیے فتوبوا الی بارئکم آخری سطر میں جو لفظ ہے اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ فتوبوا الی بارئکم توبہ کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کے. ہاں پس رجوع کرو تم یا توبہ کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف یا اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو. ٹھیک ہے. اچھا حتی نر اللہ جہرتن میں کا کیا ترجمہ ہے؟ آمنے سامنے. اچھا یہ بتائیے کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ میں رِجْزًا کا کیا ترجمہ ہے؟ عذاب. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ میں يَسُومُونَكُمْ کا کیا ترجمہ ہے؟ چکھاتے تھے وہ تم کو برا عذاب. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آگے والے رکوع یاد کر لیجئے. میرا خیال سے یہ نا ایک دو دن آپ ان کو ذرا دہرائیں. یہ شروع سے لے کر یہاں تک
ان کو ذرا دہرائیں. اور یہ خاص طور پر یہ جو 2 رکوع ہے نا، یا بنی اسرائیل وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اس میں تھوڑی سی کمزوری میں محسوس کر رہا ہوں. یہ سبق دوبارہ کل پھر پڑھاؤں گا، لیکن یہ 2 رکوع آپ اچھے طریقے سے یاد کریں، یا بنی اسرائیل اور وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ.